کوئی خدا نہیں سوائے خدائے واحد کے، وہ قادر و حکیم ہے۔ کوئی خدا نہیں سوائے خدائے واحد کے، رحم کرنے والا ہے اور بزرگ ہے۔ وہی قابل ستائش ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے اور 7 زمینوں کا خالق ہے۔ جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ ہے مالک عرش عظیم۔ سلام ہو اس کے رسولوں پر، خدائی کی ستائش کرتا ہوں جو مالک یوم الدین ہے۔ یا الہی العالمین، میرا دل وسیع کر دے، میرے رزق میں اپنے بے حساب خزانے سے اضافہ فرما دے، اضافہ فرما دے۔ کون ہے؟ ابا وہاب؟ تمہیں ابا وہاب جو اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا؟ پوری زندگی میں نے تمہارے گھوڑے جیسا آرام دہ گھوڑا نہیں دیکھا۔ جب اسے باندھتے ہو تو ہلتا نہیں، جب سوار ہوتے ہو تو تھکتا نہیں۔ جب عطار کی دکان پر رکتا ہے تو پھر کچھ نہیں پوچھتا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہیے ابا وہاب؟ مجھے شہد چاہیے۔ شہد؟ کس کام کے لیے؟ اپنے لیے اس سے معجون بناؤں گا میں۔ کیا تمہیں معجون بنانا آتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر نہیں آتا تو ہرگز نہ مانگتا۔ تو پھر مجھے بھی سکھاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سنو ابا وہاب، قسم کھاتا ہوں اگر مجھے سکھایا تو کبھی بھی تمہارے اس کام کو نہیں بھولوں گا۔ چل میرے گھوڑے چل۔ ارے لوگو، کیوں جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو؟ صرف 2 ایک جیسی چیزیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ایک پر سامان لدا ہے اور دوسرے پر کتابیں۔ افسوس ہے تم پر ہے لوگو، مذاق اڑا رہے ہو، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم لوگ نا بابا مذاق اڑا رہے ہو، ہنس رہے ہو مجھ پر، میرا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ابو عبیدہ، آپ کے آنے سے میری دکان نورانی ہو گئی ہے۔ اے بزرگ دانشور، مجھے ایسا لگا کہ جیسے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ یہ کوئی خیال و خواب نہیں ہے بزرگ دانشور، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کاروباری؟ نہ یہ مسئلہ ہے اور نہ وہ، بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں۔ لگتا ہے شہد سے معجون بنا لیا ہے تم نے۔ ابھی تو سیکھا ہے میں نے۔ تو پھر کب بناؤ گے؟ کل انشاءاللہ۔ پھر کل کا دن ہمارے لیے بہت زبردست ہوگا۔ خدایا، اے خدا، اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ خدایا، تاکہ اس کام سے ابو عبیدہ کا دل جیت لوں میں، جو کبھی بھی خلیفہ کے غصے سے مجھے بچا سکتا ہے۔ ہاں، کہا تھا پہلے پیاز ڈالوں۔ کہاں ہوں ابا وہاب؟ پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ کیا کہا تھا؟
भूल गया क्या कहा था, या ये कहा था प्याज या शहद? नहीं, तुमने कहा था, नहीं, तुमने कहा था शहद। सलाम हो मेरा खलीफा मोहतरम पर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे और देर से क्यों आए? फौज का जायजा लेने गया था। कोई हादसा पेश आया है इब्न खालिद? नहीं जनाबे आली, इसलिए गया था ताकि सरहदों की सूरत हाल से मुतमईन हो जाऊं। अहम तो ये है कि हमने फिल वक्त अपने और रोमियों के दरमियान होने वाली जंग को रोक दिया है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। किस लिए हुजूर? आपकी हुकूमत की वसअत बुखारा से देलम और मिस्र से खुरासान तक है। ये लानती तख्त खुशखबरी भी देता है और बदखबरी भी। खुशियों में गमों की मिकदार भी होती है। पेट भी भरता है और भूखा भी रखता है। लिबास भी ज़ेबतन कराता है और नंगा भी रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ए दानिश्वर, ए अजीम आलिम, खुश आमदेद ए दानिश्वर, तशरीफ लाएं। आज तुम मस्जिद में नहीं नजर आए ओ हुज़ैम। मसरूफ हो गया था, वक्त का पता नहीं चला। नमाज के वक्त दूसरे कामों में मसरूफ होकर नमाज को ही भूल गए। मैं भूला नहीं था जनाब, ग्राहकों के हजूम में वक्त निकल गया। अफसोस है उस पर जो दुनिया के कारोबार में मसरूफ होकर नमाज के वक्त को भी भूल जाता है। ना ही मैं नमाज को भूला और ना कारोबार इसका सबब बना। नमाज मैंने घर में पढ़ ली थी। तुम्हें नहीं मालूम कि नमाज बाजमात का सवाब बहुत ज्यादा है? ओहो, मेरा मुहासबा न करो, जाओ यहाँ से। इब्न खालिद, क्या बात है? काफी दिनों से वहाब हमारे महल में नहीं आ रहा। मुमकिन है उसका घोड़ा बीमार हो, उसके बगैर तो वो चल भी नहीं सकता। ये भी तो मुमकिन है वो खुद बीमार ना हो गया हो। 2 दिन पहले मैंने उसे कर्ख के बाजार में देखा। बाजार कर्ख की क्या खबर है? उनका कारोबार इन दिनों उरूज पर है सरकार। जानते हो इब्न खालिद, कर्ख के बाजार बगदाद के दिल की धड़कन है। मैं नहीं चाहता उस दिल को कोई नुकसान पहुंचे। इत्मीनान रखे सरकार, बगदाद का दरोगा वहाँ मौजूद रहकर अपना फरीजा अंजाम दे रहा है। हाँ, कितना अच्छा होता कि वहाब यहाँ होता और अपने खास अंदाज से बाजार कर्ख पर तबसरा करता। अगर उससे कोई जरूरी काम है तो ले आता हूँ अभी। छोड़ दो मामलात को, जैसा है चलने दो। वो देर सवेर जरूर आएगा। बशार कहाँ है? कुछ दिनों से हमारे दरबार में भी नजर नहीं आ रहा। वो हमेशा की तरह शराब के नशे में मस्त है हुजूर। उस फासिक के अशार से मुझे बहुत मजा आता है। आपके इनामात से उसे भी बहुत मजा आता है। ये लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हम इसका सिला उन्हें देते हैं। उनके शेरों से हमें ताकत मिलती है और फिर हम जंग करते हैं। क्या वो उन 2 भगोड़ों को पेश करना नहीं चाहते? मेरा मतलब वो 2 हसन इब्न बहानी और बशार। इससे तो बेहतर है जनाब, उन दोनों को लाने की बजाय मैं अबा वहाब को ले आऊं, ताकि आप उसकी बातों से लोगों के काम दुरुस्त कर सकें। उन 2 फासिकों की आमद से कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका और न ही आपकी रियाया के लोगों का। बेहतर है कि हम नवाज की बातों पर अमल करें। एक दिन उसने कहा था। किसकी आवाज है ये? मुझे ये मसरूर की आवाज लगती है। तुम्हारे ख्याल में मसरूर इस तरह दरवाजे पर चिल्ला सकता है? क्योंकि वो चट्टान की तरह मजबूत है, उसे हटाना मुश्किल है। मैं अभी जाकर देखता हूँ कौन है। देखो हुज़ैम, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। क्या करूं, ये हुक्म खुदा है। मेरा पीछा छोड़ दे शख्स, आराम से रहने दे। फिर खुदा की नाफरमानी पर उतर आया।
ایسے مت گورو مجھے. دیکھو وعدہ خلافی نہ کرنا. کیا تم نے مجھے شہد کا معجون دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ لیجیے. بہت شکریہ. لیکن اے میرے آقا خلیفہ، میرے آقا رشید، کیا ہوا ابن خالد؟ اس کا سبب ابا وہاب ہے. کیا ہوا؟ مسرور ابا وہاب کو آنے سے روک رہا تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو. مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ ابا وہاب جب بھی چاہے ہمارے پاس آ سکتا ہے، اسے ہرگز نہیں روکنا. مسرور کہاں ہے؟ اپنے زخموں پر مرہم لگا رہا ہے. کیا وہ زخمی ہو گیا ہے؟ ابا وہاب نے ڈنڈا اس کی پیشانی پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا ہے. بہت اچھا کیا اس نے. خود ابا وہاب کہاں ہے؟ اپنا گھوڑا استبل میں باندھنے میں مصروف ہے. سلام اس پر جو ہدایت یافتہ ہے. ہماری ہدایت پر شک کر رہے ہو ابا وہاب؟ میرے خیال میں کہوں ہاں. افسوس ہے تم پر. یہ کیسی گستاخی کی تم نے خلیفہ کے ساتھ؟ اس نے سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا. کیوں ہمیں ہدایت پانے والوں میں شمار نہیں کرتے ابا وہاب؟ اس لیے کہ آپ نے مسرور جیسے کو دربان اور یحییٰ ابن خالد جیسے کو اپنا وزیر بنایا ہوا ہے. تمہیں نہیں پتا مسرور زخمی ہے. اور کیا کر سکتا تھا میں. سنو ابا وہاب، ابا وہاب، ہاں تمہارا بہت شکریہ. شہد کا معجون بہت زبردست بنا ہے. تمہیں نہیں معلوم کل رات کتنے آرام سے سویا ہوں میں. یعنی تم نے اسے پکا کے کھا لیا؟ اور کیا. شہد، شہد بھی کیا چیز ہے. شہد؟ شہد تو درمیان کی چیز ہے ابن عامل. ہاں، کیا تم نے نہیں بتایا تھا کہ پانی، گوشت اور شہد؟ میں نے کہا تھا پانی، گوشت اور تیسری چیز یعنی پیاز. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیاز کی جگہ شہد استعمال کر لیں؟ تمہارے خیال میں ایک باحجاب بدصورت مومنہ عورت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے چہرے کا حجاب اس کا ایمان ہے. پھر ایک مشرق خوبصورت عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کا شرک اس کی بدصورتی کی وجہ ہے. اے خزیم، شہد کا استعمال پیاز کی جگہ جیسے مشرکہ کو مومنہ عورت سے بدلنا، جیسے تمہارا مزاج ہی. ابن خالد، حکم کریں سرکار. وہ مدرسے کا مولوی جو مسجد کرخ میں پڑھاتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اسے ابو عبیدہ مصری کہتے ہیں. یہ پیسے لے لو. اگر وہ ان پیسوں کے قابل ہے تو اسے دے دینا. سر آنکھوں پر حضور. ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے دور میں کوئی دانشور یا عالم ہم سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے. اللہ آپ کو برکت عطا کرے میرے جو آقا. لوگ ہماری مذاق کرتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے. ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے ورنہ ہم کنجوس حاکم کہلائیں گے.